السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المؤمن پارہ نمبر 24 اور سورہ مقدسہ کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ نمبر 79، 80 اور 81 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ مقدسہ کے آغاز سے اس رکوع تک اللہ رب العزت نے ایمان اور اس کے دائرے، اس کے تقاضے اور پھر رجل مومن کی تفصیلات، اور رجل مومن نے جو فرعون کے دربار میں بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا، اعلیٰ ایمان کو پیش کیا، اور پھر اس کے نتائج بھی ارشاد فرمائے، وہ ساری تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اور کل کے درس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک اہم یہ ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ آپ جب بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جماعت سازی کے دور میں بہت مشکلات آئی ہیں، تو ایسے حالات میں فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی آپ کو کامیابی ملے گی، اور کامیابی ایک تو آپ کی زندگی میں ملے گی، دوسری آپ کے بعد ملے گی۔ چنانچہ قومی اور بین الاقوامی انقلابات کی جو تشکیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں قومی انقلاب مکمل ہو گیا، بین الاقوامی انقلاب کی آپ نے بنیاد رکھ دی، لشکر بھی تیار کر لیا، اور پھر یہ انقلاب خلفائے راشدین کے دور میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کلام مقدس میں اللہ کے رسولوں کا ذکر ہے، لیکن یہ تو بڑے مختصر اللہ کے رسول اور نبی ہیں، ان کے علاوہ بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں جن کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نبیوں کا جو سلسلہ ہے ایک تو بہت زیادہ ہے، دوسرا تمام انبیاء خواہ ان کا ذکر ہوا ہے یا نہیں ہوا، سارے اللہ کے نبی تاریخی تسلسل کے اعتبار سے اپنے اپنے ادوار میں اللہ کی رٹ کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کو جھنجھوڑا کہ آپ غور کیجئے آیت مقدسہ نمبر 79 میں کہ آپ زندگی جو بسر کرتے ہیں اور اس زندگی میں آپ کا جو تعلق چوپایوں سے ہے، جانوروں سے ہے، وہ بڑا گہرا ہے۔ تو یہ جانور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کس ہستی نے پیدا کیے ہیں؟ آپ تو صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت توجہ دلاتے ہیں، اللہ الذی
جعل لکم الانعام، اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے۔ انعام وہ 8 جانور ہیں جو انسان کے لیے حلال ہیں، جن کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے بڑی ترتیب سے پہلا نمبر تو یہ ارشاد فرمایا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، یہ جو اللہ نے انعام پیدا کیے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان پر سفر کرتے ہیں۔ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، آپ ان پر سواری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب کلام مقدس نازل ہو رہا ہے جس دور میں، اس وقت تو سواری کا ذریعہ اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ آج کا جو دور ہے ترقی یافتہ دور، یہاں تو ایسی ایجادات ہو گئی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ قیامت تک جتنی بھی ایجادات ہوگی انسان ریسرچ کرے گا، میرے عزیزو، یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کچھ ہم دریافت کرتے ہیں یہ اللہ کا ہے، اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیا، تو سب سے پہلے تو آپ ان پہ سواری کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر ان میں سے گوشت بھی کھاتے ہیں۔ آپ بکری ہے، بھیڑ ہے، بکرے ہیں، اسی طریقے سے بیل ہے، گائے ہیں، ان سب کے گوشت بھی کھاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے علاوہ بھی تمہارے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ ان کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر ان کے فوائد کو ذکر کریں تو وقت چاہیے، لیکن آپ سب سے پہلے سوار ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات وَلِتَبْلُغُوا عَلَيَّ حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور آپ پہنچتے ہیں ان پر اپنی ضرورت کے لیے جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ فی صدورکم، جو بھی پلاننگ آپ نے کی ہوئی ہے، آپ نے زندگی کے امور ترتیب دیے ہوئے ہیں، ان امور کو سر انجام دینے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ لہذا آپ اپنی پلاننگ کے مطابق شب و روز ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر، ان سواریوں پر اور کشتیوں پر، تحملون، تم نے سامان اٹھایا ہوا ہے، اور کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا پیارا نقشہ کھینچا میرے عزیزو، کہ ہم اپنی زندگی کی تمام ضروریات کے لیے، سفر کے لیے اور دیگر منافعوں کے لیے ہم ان چوپایوں کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو کشتیاں ہیں، ان کشتیوں پہ ہم سامان رکھ کے اپنی ضرورت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ سارا نقشہ جو اللہ کھینچ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، سنیے توجہ سے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ تمہیں دکھلاتا ہے۔ یُرِيكُمْ، دکھلاتا ہے تم کو، آیاتِهِ، یہ اپنی نشانیاں، یہ اللہ کی کائنات میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ کی کائنات کا پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ اللہ کی ذات اقدس وہ ہے
جس نے زمین کو آپ کے لیے قرار بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا، اور پھر تمہیں اتنی خوبصورت شکل و صورت دے دی، اور اس زمین و آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے۔ یہ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی اللہ کی نشانی ہے۔ میرے عزیزوں، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ پہ غور کیجیے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے رکھی ہیں نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، سبحان اللہ، کیسے خوبصورت انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، آپ اللہ کی نشانیوں کو کس طرح تنکرون، نہیں مانو گے، انکار کرو گے؟ کیا آپ سفر کے لیے ان چوپایوں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے؟ کشتیوں پر نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھنا پڑے گا، تو انکار کیسے کرتے ہو؟ کم از کم ان چوپایوں کو دیکھ کر ہی توجہ کر لو کہ اللہ کی ذات اقدس ہے، ہم نے اس کے سامنے جھکنا ہے، ہم نے اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ کا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، عاجزی کریں، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے برگزیدہ بندے بن جائیں۔ اس کی رٹ کو پہلے اپنے ذہنوں پر قائم کریں، پھر معاشرے کے اندر قائم کریں۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، یہ اللہ اس لیے تمہیں ان آیات کو، نشانیوں کو دکھلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔